کہاں غلطی ہو گئی عمران خان صاحب کے سے؟ کیونکہ ابھی میں نے یہ جو ایک ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ بات کی تھی، لیکن حقیقت یہی ہے، ہوا یہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پھر ریزرو سیٹ والا معاملہ بھی ہو گیا. تو ایکچولی خان صاحب کی جماعت نے غلطیاں کہاں کہاں کر دی کہ یہ نوبت آ گئی کہ تھوڑا بہت جو 26 نومبر تک کا روم موجود تھا بات چیت کا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا؟ دیکھیں 3 سال پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس 3 سال پہلے جب ہوا تھا تو اس وقت جو امیڈیٹلی خان صاحب کو پاپولیرٹی ملی تھی، ان کے ساتھ جو سمپتیز تھی پاکستانی قوم کی، وہ انپریسیڈنٹڈ تھی، اور وہ ریفلیکٹ بھی ہوئیں. چاہے وہ پنجاب کے 20 حلقوں کے الیکشنز ہوئے اس کے 2-3 مہینے کے بعد، اس میں پی ایم ایل این کو جتنی بری مار پڑی، وہ کبھی بھی ان کو اتنا برا حال ان کا پنجاب میں نہیں ہوا تھا. سو پاپولیرٹی وائز وہ گین کر رہے تھے، لیکن وہ بڑی ٹیکٹیکل ایک مسٹیکس کر رہے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے مئی 2022 میں 1.25 مہینے 1.5 مہینے کے بعد ہی کانفیڈنس کے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی. I don't think so that was a good decision. They should have PTI اگر واپس جائیں 2022 میں، میرا خیال ہے وہ خود ریفلیکٹ کریں گے کہ the only thing that they should have hoped and fought for was a free, fair and transparent election. جو کہ ہونے والا تھا، وہ کوئی اتنے دور تھا بھی نہیں. اکتوبر 2023 میں ہونا تھا، which was just 15-16 months away from the time. تو وہ اس کو اگر مین ٹارگٹ رکھتے اور اس قسم کی سیاست کرتے جو کہ پاپولسٹ سیاست ہے، لیکن اس قسم کے نہیں کرتے جس طرح جو واقعات ہو گئے، مئی 9 والا واقعہ ہوا اور اس قسم کی، تو وہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات چینج ہو جاتے ہیں، آئندہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں مے بی 6 months from now بالکل ڈفرینٹ ہو. پی ٹی آئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آئی ول ٹوٹلی اگری، کیونکہ وہ کہتے ہیں پالیٹکس پاسبلٹی. محمد زبیر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو آئی اسٹل گاٹ سم کوسچنس، ویل فگر اٹ آؤٹ کہ کیا اس کے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. محمد زبیر صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ کہاں غلطی کر دی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کر لیتی ہوں، آپ اس کی کریکشن کر لیجیے گا اگر آپ اسے اگری نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے جو ریسنٹ دی یوزیج آف سوشل میڈیا اگینسٹ فیلڈ مارشل اینڈ دی انسٹیٹیوٹ، آئی تھنک دیٹ پلیڈ اے وائٹل رول، جو ابھی سب کچھ چیزیں جو بگڑی ہیں، کیونکہ ایک ادارہ آپ کو مسلسل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں. پھر کی بورڈ واریئرز کا بھی وہ دے دیا گیا اور بتایا کہ کس طریقے سے یہ ملائن کر رہا ہے امیج، اور اس میں پھر بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. میں ان ٹویٹس کو سامنے رکھ کے اب اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، بٹ چونکہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم حکومت سے بھی بات کریں گے، تو آن اے ویری ریئلسٹک نوٹ، حکومت کے پاس آپ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کس پہ بات کرے گی؟ اب پاکستان تحریک انصاف اگر پاس جاتی ہے تو وہ کہیں گے ملاقات کرا دیں، تو وہ ملاقات کرا دیں گے، بٹ واٹس نیکسٹ؟ کیونکہ وہ تو کہہ چکے کہ ہم کیسز معاف نہیں کرائیں گے، اور 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ہم سن رہے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایزی سچویشن نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیے. یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے. لائک فار ایگزامپل جب فیبری 2024 کا الیکشن ہوا، اور اس الیکشن سے پہلے جو سارا سلسلہ شروع ہوا، ان کے بلے کا نشان لے لیا، وہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے تھے، پکڑ دکڑ تھی، پھر ان کے کینڈیڈیٹس کیمپین نہیں کر سکتے تھے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. پوری کیمپین اگر آپ دیکھیں، ایک بھی نیشنل لیول لیڈر جو تھا وہ پورے پاکستان میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتا تھا. اور پھر جو کچھ بھی ہوا 8 فیبری کو اور 9 فیبری کو جو کچھ بھی ہوا، وہ ظلم اور زیادتی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. اب وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی ایک پولیٹیکل پارٹی اس ظلم کے خلاف؟ یہ یو کانٹ سے کہ جی آپ اس کے بعد 9 کو آپ اچھے بچے بن کے اور سب کچھ بھول کے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. their mandate was stolen. It's not a small thing. اور پھر اس سے پہلے پلیز اس سے 1 سال پہلے جائیں. جنوری 2023 میں عمران خان نے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا، کے پی اسمبلی کو ڈیزالو کیا، 90 دن میں کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ہے. یہ اتنی بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی تھی کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے، کہ پی ٹی آئی وڈ ہیو وان ود 2/3 میجورٹی بوتھ ان پنجاب
NNKP. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ریئیکشن کیسے ہونا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے. جو پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں وہ پورے تمہید کو دیکھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بنگالی ہمارے سے ناراض اس لیے ہوتے کہ ہم نے ان کا مینڈیٹ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, یہی کہتے ہیں نا, اور دیٹ لیڈ from one crisis to another crisis to another crisis till the disintegration of the country. shows up, yeah. تو آپ یہ جب تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے, پھر آپ اس کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کے بعد ان کا بیہیویئر بھی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے PMLN کا بیہیویئر ہے. بھائی PMLN یا PVP تو بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, ان کا تو بیہیویئر ہوگا ہی اچھا, وہ کس سے کیوں ناراض ہوں گے, ان کے لیے تو سب اچھا. وہ تو یہ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ جی جس میں ان کی میرا خیال ہے کافی کوئی عزت نہیں ان سے بڑی کہ جی پرائم منسٹر کو چھوڑ کے آرمی چیف سے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ملاقات کر رہے ہیں. اٹ جسٹ شوز شاید نواز شریف ہوتے تو وہ بالکل ڈفرینٹلی ریاکٹ کرتے, لیکن یہ شہباز شریف ہے. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہنا آسان ہے کہ جی ان کو اچھے بچے بن کے بیہیو کرنا چاہیے تھا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ٹیلنگ یور فالوورز جو کہ کروڑوں میں ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کریں. چلیں, شاید آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس لیے شاید میرا خیال ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے بھی نہیں. بٹ محمد زبیر صاحب 26ویں آئینی ترمیم کا سن رہے ہیں. Now it's possible for the government 27ویں after 26ویں and فیصل واؤڈا has already predicted about it. انہوں نے کہا ہے کہ اب روک بھی نہیں سکے گا کوئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رک بھی نہیں سکتی اب تو بالکل بھی. تو ساتھ ہی کچھ خبریں یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید ایک لمبا پلان جو ہے وہ مرتب کیا جائے فار پارلیمنٹ, شاید اس کی جو مدت ہے وہ 5 سال سے. آپ اگری کریں گے کہ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کرنے جائے گی یا کر سکتی ہے؟ نون لیگ ہر انلیگل انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لینے کے لیے تیار ہوگی جس سے ان کی جو حکمرانی ہے قائم رہے, اور اس کو اتنا زیادہ لمبا عرصہ کھینچ دیا جائے کہ جس میں عمران خان بالکل ایک ایز اے پولیٹیکل اینٹی ختم ہو جائیں, اینڈ دیر فور ان کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت اگر 5 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دی جاتی تو نون لیگ کر لے گی. کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سر پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی یہ کرنے دے گی. چیز کو پیپلز پارٹی کس چیز سے پہلے روکے انہوں نے؟ الیکشن اتنا ریگ ہو گیا, اس کو نہیں روکا. 26ویں امینڈمنٹ ہوگی جس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بالکل ختم ہوگی, زیرو ہو گئی. ایگزیکٹو اب جوڈیشری سبسروینٹ ٹو دا ایگزیکٹو, یہ بالکل سب کے سامنے ہے. اور الیکشن کمیشن نے کس قسم کا گھنونا کھیل کیا, وہ اس کے ممبرز ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. میڈیا کے اوپر پیکا لاز آ گیا, کیا پیپلز پارٹی نے کیا چیز نہیں ہونے دی, اور آئندہ کیوں روکے گی؟ کچھ بھی نہیں روکے گی. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرنا چاہوں گی ود ڈیو ریسپیکٹ. محمد زبیر صاحب مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو سرزائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا, اگلی بار جب میں وزیر اعظم بنوں گا, اب 10 سال کا اگر پلان لے آتی ہے نون لیگ اور یہ پارلیمنٹ سے یہ امینڈمنٹ کے تھرو پاس ہو جاتا ہے, تو پیپلز پارٹی کا تو وزیر اعظم نہیں بنے گا. یا پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فارمولا کچھ چینج کریں گے, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ ہر چیز تو اپنی مرضی سے نہیں ملتی, اس میں انٹرنل انفائٹنگ ضرور ہوگی کولیشن پارٹنرز کے بھی درمیان, اور PMLN انٹرنل میں بھی. مثال کے طور پر اگلی باری مریم نواز بننا چاہتی ہیں وزیر اعظم, شہباز شریف کو وہ نہیں بننے دیں گی. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مریم نواز نہ بنے, سو یہ انٹرنل فائٹنگ تو ہوگی. اور مریم نواز چاہتی ہیں کہ بلاول بھٹو نہ بنے, اور بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ وہ خود بنے وزیر اعظم. سو یہ دیکھیں, وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ پالیٹکس میں کچھ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. 6 months from now ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, جس میں کچھ بہت دم بھی ہے, کہ چودھری نثار کے پاس شہباز شریف اس لیے گئے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہے ہیں وز مریم نواز کے. مریم نواز چونکہ پسند نہیں کرتی ہیں چودھری نثار کو, تو یہ بہت سے ڈائنامکس ہوں گے. اور بڑا کلیئر ہے, مریم نواز وانٹس ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر, اینڈ مے بی شی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایون ویٹ ٹل 2029. تو وہ کس کے بدلے بنیں گی؟ شہباز شریف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو یہ تو سارا کچھ ہوگا, بلاول ورسز مریم ورسز شہباز شریف, یہ سارا کچھ کھیل تو ہوگا. بٹ اف آئی آسک یو دیٹ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں, ابھی ہم نے بات کی ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے, اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, لڑائیاں ہو جائیں گی. ابھی تک تو نہیں ہوئی, ابھی تک تو انہوں نے وزارتیں بھی نہیں لی, کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنے, لیکن ہر جگہ سپورٹ وہ کرتے ہیں نون لیگ کو, چاہے وہ بل کا معاملہ ہو کسی, یا پھر بجٹ کا معاملہ ہو, یا پھر آپ نے خود کہہ دیا کہیں پر روکا نہیں, چاہے وہ پیکا ہے, کہیں
اور چیز ہے. تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے لڑائی کریں گے جب اسٹیبلشمنٹ کھلی ہوئی ہے. پہلا ہدف ان کا سب کا پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو نیست و نابود کر دیں. تو وہ جیسے ہی آئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پاور سٹرگل ود ان شروع ہوگی, اور وہ شروع ہو چکی ہے. بلاول ابھی جب باہر گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپ کے دورے پر اور زبردست طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا, تو اس میں ظاہر سی بات ہے بہت لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی کہ جی ہی لکس لائک مور ایلیجیبل پرائم منسٹر دین مریم نواز فار ایگزامپل. اور مریم نواز کے لیے ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی جو ان کے کانوں میں اور ٹی وی اور میڈیا پر آ رہی تھی کہ جی بلاول بھٹو ہاؤ ویل ہی ہیز ریپرزینٹڈ پاکستان. یہ تو ایک, اور یہ نیچرل سی بات ہے, اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مریم نواز وانٹس ٹو بی دا پرائم منسٹر. سو پہلا ہدف انہوں نے تقریباً وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اٹین کر لیا. 27ویں امینڈمنٹ میں اور پاور کو کنسولیڈیٹ کریں گے ان فیور آف دا رولنگ رجیم. اور ایک دفعہ جب آپ کے پاس یہ سب آ جائے گا, اختیارات آ جائیں گے, پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد پاور سٹرگل ود ان شروع ہوگی, وچ از ویری نیچرل.